बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपका मेज़बान इरफान मुग़ल हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आपको मालूम है कि अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद में मजिस्ट्रेट ने एक रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो इस हवाले से जनाब हमारे साथ अबुल मोअज़्ज़म तुराबी साहब शरीक गुफ्तगू हैं। कल भी डेरा इस्माइल खान में दिन बड़ा हंगामा खेज़ गुजरा जब अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा था। तो तुराबी साहब के मुख्तलिफ मैंने मैसेजेस देखे हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने इसको कंडेम भी किया है। हालांकि हम ज़ाती तौर पर ये समझते हैं कि किसी भी सियासी जमात को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे मुखालिफ को इस तरह हरासा करे, लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ेगा कि PTI ने भी अपने दौर में इस तरह के कोई इक़दामात उठाए थे। तो मैं सबसे पहले तुराबी साहब से ये पूछूंगा कि अली अमीन की गिरफ़्तारी को आप किस तरह देखते हैं, किस तनाज़र में देखते हैं? क्या वाक़ई उनको गिरफ़्तार होना चाहिए था या कोई ये सियासी फ़ैसला था? तुराब साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों चीज़ें हैं कि एक तो अली अमीन ने कुछ गलतियां की हैं और फाश गलतियां की हैं। तो PTI का जो एक मजमूई हमें तर्ज़ अमल नज़र आया है, रवैया नज़र आया है, वो बहुत ज़्यादा जारहाना है। और उस जाहरियत की वजह से जो उन्होंने बातें की हैं, जो गुफ्तगू की हैं, जो ऑडियोज़ सामने आई हैं, तो ज़ाहिर है कि रियासत है और रियासत का काम है कि वो FIR दर्ज करे, मुकदमा दर्ज करे और गिरफ़्तार करके जो है अदालतों में पेशियाँ लगवाए और फिर सज़ा दिलवाने की कोशिश करे। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो एक बात ये भी है, जैसे आपने कहा कि 4 साल वज़ीर आज़म रहे इमरान खान साहब, तो वहाँ हम उस दौर हमने देखा इस दौरान में कि पीपल्स पार्टी के लोगों को, मुस्लिम लीग के लोगों को, दीगर जमातों के मुखालफिन को उन्होंने इस तरीके से नैब के हवाले किया, इस तरह अदालतों के हवाले किया कि वो कई साल उन्होंने बग़ैर सबूत शवाहिद के, बग़ैर किसी कसूर के जेलें काटी और उन्होंने उन पर तशद्दुद भी किया गया। और फिर जब दूसरी बात हम देखते हैं आखिर में साबित भी नहीं कर सके, साबित भी नहीं कर सके, हाँ, बगैर सबूत शवाहिद के, और अब तक अदालतों से उनको ज़मानतों पर रिहाई मिली। और इसके अलावा जो है, जो मरियम नवाज़ कहती हैं कि उनके साथ जेल में क्या हुआ और नवाज शरीफ के साथ जेल में क्या होता था, इसी तरह दीगर लोगों के साथ जो जेल में क्या होता था। राना सनाउल्लाह पे 15 किलो चर्स का जो मनशियात का जो केस बनाया गया वो आज तक साबित नहीं हो सका। इसी तरह हनीफ अब्बासी को एफिडेरेन केस में जो है वो खामखा एक बुनियाद बना के उसको सज़ा दे दी गई, और वो भी रात के 12 बजे। तो इस तरीके से हम अगर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो इन्होंने जो किया था वो मकाफात अमल भी लगता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 70 साल से इस मुल्क में यही हो रहा है। इससे मुल्क को, कौम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। 70 साल में भी यही कुछ हुआ, अब भी यही हो रहा है। और इससे कोई तब्दीली नहीं आने वाली, इससे कोई इनकलाब नहीं आने वाला, इससे कोई अमन नहीं आने वाला, इससे कोई खुशहाली नहीं आने वाली, इससे कोई तरक्की नहीं होने वाली, इससे कोई पाकिस्तान की बका और सलामती का, कोई इस्तेहकाम का, मजबूती का कोई प्लान नहीं आना, कोई उस पर अमल नहीं होना। लेकिन तुराब साहब आप ये देखें कि कोई इससे बेहतरी नहीं आ रही, तो फिर लामहला यही बात आदमी कर सकता है कि इनको एक पेज पे आके मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ फैसले करने होंगे सियासी जमातों को। लेकिन अब तर्ज अमल PTI का देखा जाए तो वो किसी से बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। वो बड़ी एक मुल्क की सियासी जमात है। बाकी आपने देखा होगा कि PTM की सूरत में तमाम जमातें जो हैं वो एक पेज पर इकट्ठी हो गई हैं, एक प्लेटफॉर्म पर भी इकट्ठी हो गई हैं, आइन साजी पर भी वो इकट्ठी हो सकते हैं, कानून पर भी वो इकट्ठी हो गई हैं। तो PTI भी तो इकट्ठा इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रही, अब उसको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जैसे ये अपने 4 साल दौर में कहते थे कि भी इनको डाल दो, 4 साल के लिए डाल दो, 2 साल के, बल्कि इमरान खान ने कहा था कि 50 लोगों को मेरा बस चले तो जेलों में डाल दो, जेलों में नहीं, फांसियों पे लटका दूं। तो अब 4 दिन जेल जिन्होंने गुजारी है वो फिर रोते हुए बाहर आए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें अपना PTI का जो तर्ज अमल है वो भी तो कोई गैर सियासी है, सियासी तो नहीं है, हाकमाना है, आमराना है? जी बिल्कुल। PTI को जो है वो सियासी सोच, सियासी तर्ज अमल, सियासी रवैये इख्तियार करने चाहिए और भूल जाना चाहिए कि हमने जो कुछ भुगता था वो हमने 4 साल में उसका रिएक्शन दिखाया। फिर 4 साल के बाद अब वो PDM जो है वो रिएक्शन दिखा रही है।
تو اب یہ اگر یہ سلسلہ آگے بھی اسی طرح چلے گا اور آپ آپس میں بیٹھیں گے نہیں، مذاکرات نہیں کریں گے، بے شک آپ بیٹھیں نا، قانون میں ترمیم کرنی ہے تو قانون میں ترمیم کریں، نیا قانون نہ لائیں نیا قانون لائیں، آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے آئین میں ترمیم کریں، کوئی نئی شک نیا آرٹیکل لانا ہے وہ لائیں، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن باہمی مذاکرات سے ہو سکتا ہے، بیٹھ کے ہو سکتا ہے۔ عمران خان مذاکرات میں بیٹھیں نہ بیٹھیں، کم از کم اپنی ٹیم بنا کے اس کو اختیار دے دیں کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں اور با اختیار طور پہ جو ہے جو فیصلہ کر کے وہ آئیں اس کو مانیں۔ اچھا، وہ ٹیم بھی بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں، جب ٹیم بن جاتی ہے، جب مذاکرات کی بات آتی ہے تو ایک نکاتی ایجنڈے پر آ جاتے ہیں، ون مین شو ہے، ایک نکاتی ایجنڈے پر آ جاتے ہیں کہ صرف ہم نے الیکشن پہ بات کرنی ہے، تو اس میں پھر اصلاحات کیسے پھر ہوگی؟ مذاکرات کی بات ہی نہیں ہے، پھر تو مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے نا، جب آپ پہلے سے مشروط طور پہ کچھ ایک بات نکاتی کریں گے، ایجنڈا آپ دے دیں کہ ایک بیسویں نکاتی بات ایجنڈا دیں گے، کسی پہ بات ہوگی اور بات بھی یہ ہوگی، تو پھر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، مذاکرات ہو ہی نہیں سکتا، مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے۔ جمہوریت میں، سیاست میں تو فراخ دلی، کشادہ دلی، وسیع النظری، وسیع القلبی، وسیع وسعت ذہنی کا جو ہے نا اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا کرنا پڑتا چاہیے، ہے۔ لیکن یہاں تو ایسا کچھ ہوتے نظر نہیں آ رہا۔ آگے مستقبل میں بھی، ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور نون لوگ کی یہی مخاصمت ہوا کرتی تھی، اب جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ سینگ اڑا کے کھڑی ہے پی ٹی آئی، تو اب ان کو میرا خیال ہے کہ اپنا طرز عمل سیاسی بنانا ہوگا۔ تو ترابی صاحب، علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ڈیر اسماعیل خان کی مقامی سیاست میں، کہ ان کی گرفتاری جو ہے آنے والے سیاسی ماحول پر کیا اثرات مرتب کرے گی؟ دیکھیں، ایک تو علی امین اب تک جو تھے وہ یوں سمجھیں کہ ایک نابالغ قسم کے سیاستدان ثابت ہو رہے تھے، اب مجھے تو امید ہے کہ وہ بہت کچھ سیکھیں گے اور ان تلخ تجربات سے بہت کچھ ان کو سمجھ آئے گی اور سیکھیں گے، تجربات حاصل کریں گے، تو ممکن ہے کہ جب باہر آئیں گے تو وہ یہ والے علی امین نہیں ہوں گے جو اب تک تھے، وہ پھر اس میں تبدیلی ہوگی، ان کی سوچ میں، ان کی گفتگو میں اور ان کے طرز عمل میں، ان کے کردار میں تبدیلی آئے گی، اور وہ ایسا طرز عمل اختیار کریں گے جو سیاستدانوں کا ہوتا ہے، جو لیڈروں کا ہوتا ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ سیاست ہتھ کڑیاں جو ہیں وہ سیاستدان کا جو ہے زیور ہوتی ہیں، جب جیل میں جاتا ہے تو وہ کندن ہو کے نکلتا ہے، تو میرے خیال میں علی کو بھی اب کندن ہو کے آنا چاہیے۔ یہ تو آپ نے ان کی بات کی ہے کہ وہ کندن بن کے نکلیں گے، ان کی جو اپنی سیاسی یہاں پہ ساکھ ہے اس کے لیے یہ کتنی معاون ثابت ہوگی یا نقصان دہ؟ جی بالکل، دیکھیں ابھی کم از کم یہ بات تو سامنے آئے گی کہ وہ جیل گئے ہیں سیاستدان ہونے کی حیثیت سے، تو میرے خیال میں ان کی جو یہاں سیاسی پوزیشن ہے وہ مزید بہتر ہوگی اور ان کے لیے جو ہے لوگوں کی ہمدردیاں بڑھیں گی۔ ٹھیک ہے، ترابی صاحب یہ ہمیں بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جیسا کہ علی امین کے جو سپورٹر ہیں وہ جب ان کو اسلام آباد شفٹ کیا جا رہا تھا تو وہ اس طرح نہیں نکلے جس طرح توقع کی جانی چاہیے تھی، حالانکہ ان سے لوگوں نے انہوں نے روزگار بھی دیا ہے، ان کو نوکریوں پہ بھی لگایا ہے، بہت سارے لوگ ان کو فیور بھی کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لوگ کیوں نہیں نکلے گھروں سے؟ اچھا، ایک بات میں اس حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی ساری جو جنگ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور پورا ساری دنیا جانتی ہے، وہ صرف فیس بک پہ ہے، سوشل میڈیا پہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں سوشل میڈیا پہ تو بہت احتجاج بھی کر رہے تھے، لوگوں کو گالیاں بھی دے رہے تھے، جواب بھی دے رہے تھے، سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں جی، لیکن جو عملی کردار ہوتا ہے نا میدان میں آ کے، اس سے ہٹ کے کہ جلسہ ہے، وہاں میوزک ہے، وہاں خوشیوں کا ایک گانے بجانے ہیں اور شغل میلہ کا ماحول ہوتا ہے، مظاہرہ ہے، شغل میلہ ہوتا ہے، وہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب قربانیاں دینی ہوتی ہیں، جب سختیاں جھیلنی ہوتی ہیں، جب مقدمات بھگتنے ہوتے ہیں، جب آپ کو جیل جانا ہوتا ہے، جب آپ پر کوئی مشکلات آنی ہوتی ہیں، کٹھن حالات سے گزرنا ہوتا ہے، تو پھر یہ بڑا مشکل اور امتحان کا مرحلہ یہی ہوتا ہے شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن لاہور میں آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان عدالتوں میں پیش ہوئے تو بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے تھے، یہاں سے بھی کچھ لوگ گئے تھے، وہاں مقامی لوگ بھی تھے، تو مطلب یہ آپ والی بات ہے، پھر وہ ون مین شو ہے، ایک قائد کے لیے تو سب کچھ ہوگا۔ اب علی امین کوئی ایسا عام بندہ نہیں ہے، وہ چیف آف سیکورٹی ہے عمران خان کا، سارے سیکورٹی معاملات وہ دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی پارٹی قیادت کی جانب سے بھی کوئی اس طرح احتجاج کی کال نہیں آئی؟
اور مقامی لوگوں کی جانب سے بھی کسی قسم کا ایسے احتجاج دیکھنے کو اچھا، نہیں اس ملا۔ میں بھی اس طرح دو چیزیں اس میں، ایک جو آپ نے عمران خان کی بات کی ہے نا، اس میں ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ عمران خان کو لوگ سیاستدان کی حیثیت سے نہیں، وہ ان کے پرستار ہیں، فرشتہ ہو رہے ہیں، بالکل فالوور ہیں، اب تو ان کو وہ فالوورز ہیں، مرشد ہاں، کہنے لگے ہیں میرا خیال ہے۔ بالکل اسی طرح ہے۔ اور جب آپ بات کریں گے کہ ڈی اے خان کی، تو میرے خیال میں اگر آپ تنظیم بناتے ہیں، تنظیم کو مضبوط کرتے ہیں، تو پھر جس صورتحال کا آپ کہہ رہے ہیں، پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ علی امین کے لیے جو ہے لوگ نکل آئیں اور احتجاج کریں اور گرفتاریاں دیں اور گرفتار نہ ہونے دیں، اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تنظیم سازی تو کی گئی، لیکن تنظیم کو اس طرح مضبوط نہیں کیا گیا، مستحکم نہیں کیا گیا۔ تنظیم پی ٹی آئی کی بھی اب یہاں نہیں ہے، کمزور لوگ ڈھونڈ کے عہدے ہاں، دیے گئے، ٹھیک ہے۔ کمزور جب لوگوں کو عہدے آپ دیے۔ کا تنظیمی ڈھانچہ ہی کمزور ہوگا تو آپ کے کارکنان نہیں ہوں گے، جب کارکنان نہیں ہوں گے تو پھر آپ اس طرح کا احتجاج نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہونا ذاتی چاہیے۔ ملازمین اور ذاتی منشیوں کو میرا خیال ہے وہ ہاں، عہدے اور دیے وہ گئے۔ لوگ جو ہیں چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، جن کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں۔ شاید یہ بات علی امین کو بری بھی لگتی ہے کہ اس طرح کیوں کہا جاتا ہے۔ اس طرح اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے اس طرح لوگ نہیں نکلے یہاں پر۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ جی 80,000 ووٹر ہیں، اور وہ 80,000 ووٹر نہیں آتے۔ یہ کھانچے والے، یہ چھابڑی والے، یہ ریڑا رکشے والے، چنچی والے، یہ تو بیچارے کمزور لوگ ہیں، یہ تو ووٹ دے سکتے ہیں۔ 80 لوگوں کو ہاں، تو آنا چاہیے تھا نا، 80 لوگ وہ آنے چاہیے تھے نا جو جنہوں ان نے کے ساتھ مفادات لیے، کم از کم وہ مفادات تو ہو لیے ہیں، جاتے۔ ان کو مخلص ہونا 8 بندے چاہیے۔ آئے تھے میرا خیال ہاں، ہے، جی جی۔ کچھ جن لوگوں کو نے کل گرفتار آئے کر ہیں لیا اور گیا۔ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، یا بعض لوگوں کو شاید مزید گرفتار کیا جائے، مقدمات بنے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر 21 لوگوں پہ میرا خیال ہے ہاں، FIR ہوئی جی ہے، جی، تو اس کا مطلب ہاں، احتجاج میں 21 لوگ ہی تھے۔ لوگ ہی تھے۔ ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی جناب ابو المعظم ترابی کی علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں آمریہ سے نہیں نکلیں گی، سیاسی ورکروں کو پارٹیوں میں عہدے نہیں دیں گی، تب تک نہ احتجاج ہوگا، نہ سیاسی قیادت کو کوئی وہ فوائد دے سکیں گے۔ ہماری سیاسی قیادت کو جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ اس وقت پر نہیں ہوتے۔ تو آنے والے دنوں میں جیسے ترابی صاحب نے کہا کہ علی امین جیل سے جو ہیں وہ کندن بن کے نکلے، تو کندن وہ تب بنیں گے کہ منشیوں کو یا صرف مفاد پرستوں کو عہدے دینے کی بجائے ایسے لوگوں کو عہدے دیں جو پارٹی کو بہتر بنا سکیں، جو علی امین کے برے وقت میں کام آ سکے۔ اس کے ساتھ ہی عرفان مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔